بغداد کے پرانے بازاروں میں، جہاں دن رات تجارت کی چہل پہل رہتی، ایک نیک دل اور ایماندار تاجر شیخ عبد الرحمن اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ اپنی ایمانداری اور سچائی کے لیے پورے شہر میں مشہور تھا۔ اللہ نے اسے بے شمار دولت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس سونے چاندی کے سکے، قیمتی جواہرات، بڑی زمینیں، گھوڑے اور اونٹ سب کچھ تھا۔ مگر سب سے بڑی دولت اس کے 3 بیٹے تھے، جنہیں وہ ہمیشہ کہتا کہ اصل خزانہ دولت نہیں بلکہ نیکی، ایمانداری اور عدل ہے۔ شیخ عبد الرحمن کو احساس ہو چکا تھا کہ اس کی زندگی کا وقت کم رہ گیا ہے۔ وہ ہمیشہ یہ سوچتا کہ اس کی جائیداد کو کیسے تقسیم کیا جائے تاکہ اس کے بعد اس کے بیٹوں میں ناانصافی نہ ہو۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وراثت عام طریقے سے تقسیم ہوئی تو اس کے بعد اختلافات پیدا ہو سکتے۔ احمد، جو سب سے بڑا بیٹا تھا، بہت ذہین اور کاروباری فہم رکھنے والا تھا، ہر چیز کو نفع و نقصان کی نظر سے دیکھتا تھا۔ یوسف، درمیانی بیٹا، نرم دل اور صابر مزاج تھا اور ہر معاملے میں انصاف کو ترجیح دیتا تھا۔ حمزہ، سب سے چھوٹا، دنیا کی چمک دمک اور عیش و عشرت کو پسند کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ زندگی آرام و سکون میں گزرے اور اسے کسی طرح کی محنت نہ کرنی پڑے۔ شیخ عبد الرحمن نے ایک دن اپنے تینوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ وہ کمزوری کے باوجود سنجیدہ لہجے میں بولا، میرے بچوں، میں نے اپنی پوری زندگی دیانت اور محنت سے گزاری ہے اور اللہ نے مجھے بے شمار دولت دی، مگر اب وقت آ چکا ہے کہ میں یہ سب تمہیں سونپ دوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میری جائیداد انصاف کے ساتھ تقسیم ہو، اس لیے میں نے ایک وصیت لکھی ہے، مگر یاد رکھو یہ وصیت عام نہیں ہے۔ تینوں بیٹوں نے باپ کی بات غور سے سنی، مگر جب وصیت کا متن ان کے سامنے آیا تو وہ حیران رہ گئے۔ شیخ عبد الرحمن نے اپنی تمام دولت کو روایتی طریقے سے برابر تقسیم نہیں کیا تھا، بلکہ ایک عجیب شرط رکھی تھی جو ان سب کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ میرا تمام سونا اور چاندی احمد کو دیے جائیں گے، مگر صرف ایک شرط پر۔ میری زمینیں، باغات اور گھوڑے یوسف کو دیے جائیں گے، مگر وہ انہیں تب تک فروخت نہیں کر سکتا جب تک ایک خاص وقت نہ آ جائے۔ میرا سب سے قیمتی خزانہ حمزہ کو دیا جائے گا، مگر یہ اسے اسی وقت ملے گا جب وہ اپنی زندگی میں ایک خاص فیصلہ کرے گا۔ یہ وصیت سن کر تینوں بیٹے پریشان ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ ان کے والد نے ایسا فیصلہ کیوں کیا ہے۔ احمد کے ذہن میں سوال تھا کہ یہ شرط کیا ہو سکتی ہے جو اسے دولت حاصل کرنے سے پہلے پوری کرنی پڑے گی۔ یوسف حیران تھا کہ اگر وہ زمینیں بیچ نہیں سکتا تو ان کا کیا فائدہ۔ حمزہ سب سے زیادہ الجھن میں تھا کہ اس کا خزانہ کیا ہے اور وہ کون سا فیصلہ ہے جو اسے کرنا ہوگا۔ تینوں نے اپنے والد کی طرف دیکھا، مگر وہ مسکرا رہا تھا جیسے اسے معلوم تھا کہ اس کا یہ فیصلہ آنے والے وقت میں ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق بننے والا ہے۔ شیخ عبد الرحمن نے اپنے بیٹوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، میرے بچوں، میں جانتا ہوں کہ میری وصیت تمہارے لیے حیران کن ہے، مگر یاد رکھو میں نے اپنی ساری زندگی تجارت میں گزاری ہے اور میں نے سیکھا ہے کہ دولت کا اصل فائدہ تب ہی ہے جب اسے صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ جو چیز آسانی سے مل جائے اس کی قدر کم ہو جاتی ہے، اور جو محنت اور حکمت سے حاصل کی جائے وہی دیر پا ہوتی ہے۔ احمد، جو ہمیشہ کاروباری ذہن رکھتا تھا، سب سے پہلے بولا، ابا جان، یہ شرط کیا ہے جو مجھے پوری کرنی ہوگی؟ اگر یہ دولت میری ہے تو میں اسے فوراً کیوں نہیں حاصل کر سکتا؟ شیخ عبد الرحمن نے نرمی سے جواب دیا، بیٹا، تمہیں میری ساری دولت دی جائے گی، مگر اس کے بدلے تمہیں اپنی زندگی میں 1 سال کے لیے بغیر کسی کاروبار یا تجارت کے گزارنا ہوگا۔ تمہیں صرف دوسروں کی خدمت اور نیکی کے کاموں میں وقت دینا ہوگا، بغیر اس نیت کے کہ تمہیں اس کا کوئی نفع حاصل ہوگا۔ اگر تم یہ کر لو تو ساری دولت تمہاری ہوگی۔ احمد حیرت میں پڑ گیا، مگر ابا جان، میں نے ہمیشہ محنت سے کمانا سیکھا ہے، اگر میں سال بھر کچھ نہ کماؤں تو میں کیسے گزر بسر کروں گا؟ شیخ نے مسکرا کر کہا، یہی تو تمہارے امتحان کا حصہ ہے۔ اگر تم نے یہ وقت صبر، شکر اور نیکی کے ساتھ گزارا تو تمہیں وہ کچھ حاصل ہوگا جو صرف دولت سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یوسف، جو ہمیشہ صبر اور حکمت کی بات کرتا تھا، وہ بولا، ابا جان،
میری زمینیں اور باغات مجھے دیے جا رہے ہیں مگر میں انہیں بیچ نہیں سکتا، ایسا کیوں؟ شیخ نے سنجیدگی سے کہا، یوسف، تمہاری آزمائش یہ ہے کہ تم ان زمینوں کو سنبھالو اور ان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ سیکھو۔ تمہیں ان زمینوں کو آباد کرنا ہوگا، ان پر محنت کرنی ہوگی، مگر انہیں بیچنے کی اجازت تب تک نہیں جب تک تمہارے اندر یہ سمجھ نہ آ جائے کہ اصل دولت زمین میں نہیں بلکہ اسے کیسے استعمال کیا جائے۔ اگر تم نے صبر اور حکمت سے زمینوں کی دیکھ بھال کی تو وقت آنے پر تمہیں ان کا اصل فائدہ سمجھ میں آ جائے گا۔ حمزہ جو سب سے چھوٹا تھا اور ہمیشہ عیش و عشرت کا خواہش مند رہتا تھا، وہ بے چین ہو کر بولا، اور میرے لیے کیا رکھا ہے ابا جان؟ میرا خزانہ کہاں ہے اور مجھے کون سا فیصلہ کرنا ہوگا؟ شیخ عبد الرحمن نے گہری سانس لی اور کہا، بیٹا، تمہارا خزانہ تمہارے اندر چھپا ہے، مگر تم اسے تب تک نہیں دیکھ پاؤ گے جب تک تم اپنی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کو صحیح نیت سے نہیں کرو گے۔ تمہیں ایک دن اپنی زندگی کا ایسا راستہ چننا ہوگا جو تمہارے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ یہ خزانہ تمہیں اسی وقت ملے گا جب تم خود کو بدلنے کا فیصلہ کر لو گے۔ حمزہ الجھن میں پڑ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ہمیشہ نرمی اور آسانی کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر ابا جان نے ایسی بات کہہ دی تھی جس کی سمجھ فی الحال اسے نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچنے لگا کہ یہ کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ تینوں بیٹوں کے ذہنوں میں سوالات گردش کرنے لگے، مگر شیخ عبد الرحمن خاموشی سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت ہی انہیں یہ سکھائے گا کہ اس نے یہ وصیت کیوں لکھی ہے۔ یہ تینوں آزمائشیں ان کی شخصیت اور سوچ کو پرکھنے کے لیے تھیں، اور اگر انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اصل دولت صرف سونا چاندی نہیں بلکہ صبر، محنت اور صحیح فیصلے کی قوت ہے، تو وہی ان کے لیے حقیقی کامیابی ہوگی۔ شیخ عبد الرحمن کی آنکھوں میں سکون تھا۔ اس نے اپنی آخری بات کہی، اب وقت تمہارا امتحان لے گا اور دیکھے گا کہ تم میں سے کون اپنی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن کے انتقال کے بعد تینوں بھائیوں کے سامنے اب ان کی آزمائش کھڑی تھی۔ وہ سب اپنی اپنی وراثت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو رہے تھے، مگر ہر ایک کے دل میں سوالات بھی تھے اور بے چینی بھی۔ احمد، جو سب سے بڑا تھا، اپنے والد کی وصیت کے مطابق 1 سال تک بغیر کسی کاروبار اور تجارت کے گزارنے پر مجبور تھا۔ یہ اس کے لیے سب سے مشکل کام تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ کاروباری ذہن رکھتا تھا، نفع و نقصان کے اصولوں کو جانتا تھا اور دولت بڑھانے میں مہارت رکھتا تھا۔ مگر اب وہ 1 سال تک کچھ نہیں کما سکتا تھا، صرف نیکی اور دوسروں کی خدمت میں وقت گزار سکتا تھا۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ آزمائش کس حد تک فائدہ مند ہوگی، مگر اس نے والد کی بات مان کر فیصلہ کر لیا کہ وہ اس آزمائش کو پورا کرے گا۔ وہ دن بھر بازار میں گھومتا، ضرورت مندوں کی مدد کرتا، مسافروں کو کھانے کے لیے دیتا اور کبھی کبھار مسجد میں صفائی کا کام بھی کر لیتا۔ ابتدا میں اسے عجیب لگتا تھا کہ وہ کام کر رہا ہے مگر اس کے بدلے اسے کچھ نہیں مل رہا، مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے اس کے دل کو ایک نیا سکون ملنے لگا۔ دوسری طرف یوسف نے اپنی زمینیں سنبھال لی تھیں، مگر وہ انہیں بیچ نہیں سکتا تھا، صرف آباد کر سکتا تھا۔ اس کے پاس زمینیں تو تھیں، مگر فوری فائدہ حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے زمین پر کام کرنے والے مزدوروں کے ساتھ کام کرنا پڑا، پانی کے مسائل حل کرنے پڑے، کھاد اور بیجوں کی خریداری کرنی پڑی، اور سب سے بڑھ کر انتظار کرنا پڑا۔ وہ حیران تھا کہ اس کا باپ ہمیشہ کہتا تھا کہ زمین دولت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، مگر اس سے نفع حاصل کرنے کے لیے صبر اور عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب وہ خود اپنی زمینوں کو بہتر بنانے میں لگا ہوا تھا۔ شروع میں اسے مشکل ہوئی، مگر جیسے جیسے زمین سرسبز ہونے لگی اور فصلیں تیار ہونے لگیں، اس نے محسوس کیا کہ وہ صبر اور محنت سے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ دوسری طرف حمزہ، جو ہمیشہ عیش و عشرت کا شوقین تھا، اسے اپنے والد کی وصیت میں سب سے زیادہ الجھن تھی۔ وہ اپنے خزانے کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، مگر اسے اس وقت تک کچھ نہیں مل سکتا تھا جب تک وہ اپنی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ خود نہ کر لے۔ شروع میں اس نے پرانی روش برقرار رکھی، وہ بازاروں میں عیش و عشرت کی زندگی گزارتا، اپنے دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کرتا، مگر جیسے جیسے وقت گزرا اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا، نہ دولت، نہ آرام، نہ سکون۔
उसने वालिद की दी गई आखिरी नसीहत को याद किया, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे किस तरह अपनी जिंदगी बदलनी है। एक दिन जब इस पर गुर्बत का वक्त आया और उसके दोस्तों ने भी उसे छोड़ दिया, तब उसने सोचा कि शायद यही वो वक्त है जब उसे अपनी जिंदगी का सही फैसला करना होगा। मगर क्या वो वाकई बदलने के लिए तैयार था? अहमद की आजमाइश का 1 साल मुकम्मल होने वाला था। वो जो हमेशा दौलत कमाने और नफा व नुकसान के हिसाब में रहता था, आज उसके ख्यालात बदल चुके थे। 1 साल तक बगैर किसी कारोबार के गुजारने का मतलब ये नहीं था कि वो कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि इसने ये सीखा कि दौलत से ज्यादा कीमती चीज वक्त और नेकी है। इस दौरान उसने बाजार में जरूरतमंदों को खाना खिलाया, बीमारों की देखभाल की, मस्जिद में सफाई की और आम लोगों के काम आता रहा। वो जो पहले सिर्फ माल और दौलत को कामयाबी समझता था, आज उसके लिए सुकून और इज्जत ज्यादा कीमती हो चुकी थी। एक दिन जब वो एक बूढ़े ताजिर के लिए बोझ उठाकर ले जा रहा था, तो वो ताजिर बोला, बेटा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत देखकर लगता है कि तुम बहुत अच्छे खानदान से हो, मगर ये बताओ, तुम्हारा कारोबार क्या है? अहमद मुस्कुरा कर बोला, मेरा कारोबार 1 साल के लिए बंद है, मगर मैंने इस 1 साल में जो कुछ सीखा वो शायद जिंदगी भर न सीख पाता। ताजिर ने हैरत से पूछा, ऐसा क्या सीखा? अहमद ने जवाब दिया, ये कि दौलत सिर्फ कमाई के लिए नहीं होती, बल्कि इसे सही जगह खर्च करना और उसका सही इस्तेमाल आना ही असल कामयाबी है। मैंने सीखा कि नेकी और ईमानदारी वो असासे हैं जो कभी कम नहीं होते। ये सुनकर ताजिर मुस्करा दिया और बोला, अगर तुम ये सीख चुके हो तो अब तुम्हें अपने वालिद की विरासत संभालने के काबिल भी हो जाना चाहिए। इसी दौरान यूसुफ की जमीनों पर पहली बार जबरदस्त फसल तैयार हो चुकी थी। वो जो सोचता था कि जमीन का फायदा सिर्फ बेचने में है, अब उसने सीखा था कि जमीन को संवारने, इसे काबिल काश्त बनाने और उसकी हिफाजत करने में असल दौलत छपी। उसने मेहनत की, फसलें उगाईं और जब पहली फसल तैयार होकर बाजार में पहुंची तो उसे मालूम हुआ कि अगर उसने जल्दबाजी में जमीनें बेच दी होती तो वो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठता। एक दिन एक और ताजिर उसके पास आया और बोला, यूसुफ, अगर तुमने जमीनें बेचने की बजाय उन्हें संवारा है तो तुमने असल दानिशमंदी दिखाई है। यही जमीन एक दिन तुम्हें सोने से भी ज्यादा नफा देगी। यूसुफ ने सर झुकाया और सोचा, वालिद ठीक कहते थे, असल दौलत जमीन में नहीं बल्कि उसे अक्ल से इस्तेमाल करने में है। दूसरी तरफ हमजा अभी तक अपनी आजमाइश को सही तरह समझ नहीं पाया था। वो बेमकसद जिंदगी गुजार चुका था, इसके पास अब कुछ नहीं बचा था। एक दिन जब वो बगदाद की गलियों में मायूसी के आलम में जा रहा था तो उसे एक बूढ़ा दरवेश मिला। दरवेश ने इसकी हालत देखी और पूछा, बेटा, क्या तुमने अपने खजाने को तलाश किया? हमजा हैरान हुआ, कौन सा खजाना? मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। दरवेश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हारे वालिद ने कहा था कि तुम्हारा खजाना तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले के बाद मिलेगा। अब वक्त है कि तुम वो फैसला करो। हमजा दरवेश की बात सुनकर हैरान था। इसका दिल उलझन में था। वो नहीं समझ पा रहा था कि वो कौन सा फैसला करे जो उसकी जिंदगी बदल दे। इसके पास अब न कोई दौलत बच्ची थी, न कोई दोस्त और न ही वो आराम व आसाइश जिसका वो आदी था। इसके वालिद की वसीयत में जो बात कही गई थी वो अब भी इसके लिए एक मुअम्मा बनी हुई थी। दरवेश ने हमजा को गौर से देखा और नरमी से कहा, बेटा, तुमने अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया कर दिया, मगर अभी भी देर नहीं हुई। अगर तुम चाहो तो तुम वो खजाना पा सकते हो जो तुम्हारे वालिद ने तुम्हारे लिए रखा था, मगर उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी में एक नया रास्ता चुनना होगा। हमजा ने दरवेश की तरफ देखा और धीमे लहजे में बोला, मगर मैं किस तरह अपनी किस्मत बदल सकता हूं? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मेरे वालिद ने कहा था कि मेरा खजाना एक बड़े फैसले के बाद मिलेगा, मगर वो फैसला किया है? दरवेश मुस्कुराया और बोला, फैसला तुम्हें खुद करना होगा, मगर याद रखो, वही शख्स हकीकी कामयाब होता है जो अपनी नाकामियों से सबक सीखे, अपनी कमजोरियों को समझे और खुद को बेहतर करने का अज़्म करे। तुम अपनी जिंदगी में सिर्फ ऐशो इश्रत के पीछे भागते रहे, मगर अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा।
اگر تمہارا والد تمہیں خزانے کا حقدار سمجھتا تھا تو یقیناً تم میں وہ صلاحیت ہے جو تمہیں اس خزانے کا مستحق بنا سکتی ہے، بس تمہیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی۔ حمزہ خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ اب بھی وقت کو پلٹ سکتا ہے، شاید وہ بھی اپنے والد کی طرح کچھ کر سکتا ہے، مگر کیا واقعی وہ اس قابل تھا؟ وہ تھکے قدموں سے واپس بازار کی طرف چل پڑا۔ اس نے دیکھا کہ ایک غریب مزدور گرمی میں پسینے میں شرابور ہو کر محنت کر رہا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ یہ لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ خوشحال اور مطمئن لگتے ہیں۔ حمزہ نے اپنی زندگی میں کبھی محنت نہیں کی تھی، وہ ہمیشہ چاہتا تھا کہ سب کچھ آسانی سے مل جائے، مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اصل خوشی محنت میں، رزق حلال میں اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ اچانک اس کی آنکھوں میں ایک چمک آئی، جیسے اسے کوئی اشارہ مل گیا ہو۔ وہ سیدھا اپنے والد کی دکان پر گیا جو اب بند پڑی تھی۔ وہاں جا کر وہ ایک لمحے کے لیے کھڑا رہا اور ماضی کے لمحات یاد کرنے لگا جب اس کے والد اسے کہا کرتے تھے کہ بیٹا، جو کام تمہیں خود سے کرنا آ جائے وہی تمہاری اصل دولت ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی کسی اور کے سہارے نہیں بلکہ خود اپنے بل بوتے پر گزارے گا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا، دکان کو دوبارہ کھولنے کے بارے میں سوچنے لگا اور اس نے اپنے والد کے پرانے کھاتے نکالنے شروع کر دیے۔ وہ حیران تھا کہ اس کے والد نے کتنی محنت سے اپنی تجارت کو بڑھایا تھا اور اس میں دیانت، سچائی اور ایمانداری کتنی اہم تھی۔ اسی لمحے احمد اور یوسف دکان پر پہنچے۔ دونوں نے حمزہ کو حیرت سے دیکھا اور پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ حمزہ نے سر اٹھایا اور مسکرا کر بولا، میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر رہا ہوں۔ میں اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں۔ میں نے سیکھ لیا ہے کہ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا اور عیش و عشرت وقتی خوشی دے سکتی ہے، مگر اصل خوشی اس چیز میں ہے جو تم خود کماؤ اور دوسروں کے کام آؤ۔ احمد اور یوسف نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور خوشی سے آگے بڑھے۔ احمد نے کہا، اگر تم واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ہم تینوں بھائی ہیں اور ہمارے والد یہی چاہتے تھے کہ ہم ایک ساتھ مل کر کام کریں۔ یوسف نے سر جھکایا اور بولا، ہمارے والد نے ہم سب کے لیے مختلف آزمائشیں رکھی تھیں تاکہ ہم خود کو پہچان سکیں۔ احمد نے خدمت کرنا سیکھا، میں نے صبر اور محنت کا سبق سیکھا اور تم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ حمزہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور کہا، ہمارے والد کا دیا ہوا خزانہ یہی تھا کہ ہم سچائی، ایمانداری، محنت اور صبر کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یہی وہ فیصلہ تھا جو مجھے اپنی زندگی میں لینا تھا اور اب میں جان چکا ہوں کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ تینوں دکان کی صفائی میں لگ گئے، اور وہی دکان جو کبھی ان کے والد کی تھی اب تین بھائیوں کی مشترکہ محنت سے دوبارہ آباد ہونے والی تھی۔ شیخ عبد الرحمن کی وصیت پوری ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے بیٹوں کو دولت کے بجائے زندگی کے اصل اصول سکھائے تھے جو دولت سے زیادہ قیمتی تھے۔ حمزہ کو اس کا خزانہ مل چکا تھا، اور وہ خزانہ دولت نہیں بلکہ عقل، تجربہ اور زندگی کی صحیح راہ تھی۔ اب وہ تینوں بھائی مل کر ایک نئے سفر کی طرف بڑھ رہے تھے جس کی بنیاد دیانت، محنت اور بھائی چارہ تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ مزید ایسی دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں اب تک پہنچتی رہیں۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور بتائیں کہ آپ کو کہانی کا کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ اللہ ہم سب کو نیکی اور سچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔